السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید وجدان آن لائن قرآن اکیڈمی میں۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہم باقاعدہ نورانی قاعدے کا آغاز کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آج ہم تختی نمبر 1 حروف مفردات کی دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے، یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف مفردات کا دوسرا حصہ ہے۔ تو چلو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف ہے ہا۔ ہا کا جو مخرج ہے، مخرج کہتے ہیں ادا کرنے کی جگہ کو، وہ حلق ہیں۔ میرے عزیزو، حلق کے 3 حصے ہیں، ایک نچلا حصہ یہ والا، اور ایک درمیانہ حصہ، ایک اوپر والا حصہ۔ تو ہا جو ہے یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں نرمی کی صفت بھی ہے۔ ہا ہا۔ اگلا حرف ہے خا۔ خا بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صفت موٹائی کی بھی ہے، خا خا۔ اگلا حرف ہے دال۔ میرے عزیزو، تا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے۔ تا میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے۔ دال دال۔ اگلا حرف ہے ذال۔ میرے عزیزو، ثا اور ذال کا ایک ہی مخرج ہے۔ سا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کے سرے کو سامنے والے 2 دانتوں کے سروں کے ساتھ لگانا ہے، تو ذال بھی اسی طرح ہے، ذال ذال۔ اگلا حرف ہے را۔ را کا مخرج تھوڑا مشکل ہے، یہ ایک ہے زبان کا سرہ، ایک ہے زبان کے اطراف، اور ایک ہے اطراف کے بعد والے دائیں جانب اور بائیں جانب کے جو حصے ہیں ان کو حافظ لسان کہتے ہیں۔ را میں ہم کیا کریں گے، زبان کی جو اطراف ہیں ان کی کروٹ کو، یعنی ان کی پشت کو، نچلے حصے کو سامنے والے ایک دانت اور اس کے ساتھ لگے ہوئے دوسرے دانت کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، تو اس سے را ادا ہوگا، را را۔ اگلا حرف ہے زا۔ میرے عزیزو، زا، سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، تو اس کو اکٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ مخرج کیا ہے، سامنے والے 2 دانت اوپر والے اور سامنے والے 2 دانت نچلے والے، ان کو آپس میں ملا لیں گے اور زبان کو ان کے درمیان کے ساتھ لگا لیں گے، تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا زا۔ اسی طرح سین سین، اسی طرح صاد بھی ہیں۔ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صاد میں موٹائی والی صفت بھی ہے، صاد صاد۔ اگلا حرف ہے شین۔ شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا تھا۔ جیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کی درمیانی حصے کو اوپر کے تالوں کے ساتھ لگائیں گے، تو شین میں بھی اسی طرح ہے، اور شین میں ایک صفت تفشی کی ہے کہ شین کے ادا کرتے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، شین شین۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ ضاد کا مخرج یہ ہے، میرے عزیزو، ابھی میں نے آپ کو زبان کی 3 حصوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ہے زبان کا سر، اور ایک اس طرف اور اس طرف والے تھوڑا ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے اس کو اطراف لسان کہتے ہیں۔ اس اطراف کے بعد آخر تک دائیں جانب، آخر تک بائیں جانب، اس کو حافظ لسان کہتے ہیں۔ اور ضاد کا مخرج یہی ہے کہ ضاد کے مخرج میں حافظ لسان کو، یعنی اطراف لسان کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے ان کو وہ سامنے والے جو، یعنی حافظ لسان کے جو ہیں ان کے جو سامنے دانت ہیں ان کے ساتھ لگانا ہے، یعنی یہ سامنے والے 2 دانت ہیں، اس کے ساتھ ایک اور دانت ہے، اس کے ساتھ ایک اور دانت ہے، ان کے علاوہ باقی جو دانت ہیں حافظ لسان کو ان دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، تو اس سے ضاد ادا ہوگا، اور ضاد میں موٹائی بھی ہے، ضاد ضاد۔ اگلا مخرج ہے طا کا۔ میرے عزیزو، طا جو ہے اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا تھا، دال کا تھا اور طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، طا۔ ایک سیکنڈ میرے عزیزو، طا کا وہی مخرج ہے جو تا، دال اور تا اور دال کا تھا، لیکن طا میں ایک صفت موٹائی کی بھی ہے، طا۔ اگلا حرف ہے ضا۔ میرے عزیزو، ضا کا وہی مخرج ہے جو ثا کا تھا، ذال کا تھا، ضا کا تھا، یعنی ثا، ذال اور ضا کا ایک ہی مخرج ہے۔
میرے عزیزو اس کے بعد آتے ہیں اگلے حرف کی طرف، عین کی طرف۔ عین بھی حروف حلق میں سے ہیں، جیسے کہ ہاتا اور خاتا، اور میں نے آپ کو حلق کے 3 حصوں کے بارے میں بتایا تھا۔ میرے عزیزو عین جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، عین عین۔ اگلا مخرج ہے غائن کا۔ میرے عزیزو غائن جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہیں، حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں موٹائی بھی ہیں، غائن غائن غائن۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔